اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے نامحرم سے دور رہنے کا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ وہ نامحرم کے ساتھ ہمیشہ تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور جہاں شیطان ہوتا ہے وہاں گناہ ہوتا ہے، پھر چاہے وہ گناہ کی کوئی بھی صورت ہو۔ اس لیے اپنے آپ کو نامحرم سے دور رکھیں کہ اللہ نے کسی بھی چیز کو بغیر وجہ کے حرام نہیں کیا، اور اللہ کی نافرمانی میں صرف خسارہ ملتا ہے۔ خود سے وعدہ کیا کریں، خود کو برائی سے خود بچایا کریں، نیکی کی طرف خود لایا کریں۔ آپ جب تک اپنے آپ کے نگہبان نہیں بنیں گے، ساری دنیا مل کر بھی آپ کا دل نہیں پھیر سکتی، اور اس معاملے میں خوش قسمت ترین ہیں وہ لوگ جو خود اپنی جنگ لڑتے ہیں، خود کو اللہ کے قریب لانے کے لیے گناہ چھوڑتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، اپنے آپ کو خود صراط مستقیم پہ لائیں گے، تب ہی آپ کا دل ہدایت پائے گا، کیونکہ ہدایت دل کی طلب کے بغیر نہیں ملتی۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، حرام ریلیشنز میں رہتے ہوئے میں نے اپنا 100% وقت دیا، لیکن دوسرے شخص نے مجھے دھوکہ دے کر کسی اور سے شادی کر لی، تو کیا جو اس نے میرے ساتھ کیا اس کو اپنے عمل کی سزا ملے گی؟ یہ کس قدر مضحکہ خیز سوال ہے۔ مطلب ایک شخص حرام تعلقات کے اندر ملوث ہو کر خود سب سے بڑا دھوکے باز ہے، وہ تو کسی اور کے دھوکے سے پہلے خود اپنے اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے، اور اللہ سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ ڈر جائیں اللہ سے، حرام تعلقات سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ اگر کوئی چھوڑ گیا تو اس پر افسوس کرنے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کریں، معافی مانگ لیں، اپنے رب سے توبہ کر لیں۔ خالص اپنے دل کو مزید اذیت میں رکھنے کے بجائے اللہ کی امان میں آ جائیں، اللہ آپ کے دل کو راحت بخش دیں گے۔ ایک شخص گندگی میں تیرتے ہوئے پوچھے کہ میں صاف ہوں یا گندا، تو یہ کتنا عجیب لگتا ہے۔ ایسے شخص کو آپ کیا کہیں گے؟ پہلے گندگی سے باہر نکلو، پھر پوچھو کہ میں اپنے آپ کو کیسے کلین کیسے کروں۔ بدقسمتی سے ایمانداری اور دھوکے دہی کے تصورات بہت سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر گھل مل رہے ہیں۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ اس کائنات کی گھٹیا ترین پہچان کسی کی گرل فرینڈ کہلانا ہے۔ سوچیں پیاری لڑکی، جو شخص آپ سے رات کے اندھیرے میں باتیں کرتا ہو، کیا وہ شخص کسی اور لڑکی سے باتیں نہیں کرتا ہوگا؟ جو شخص بغیر نکاح کے محبت کا دعوے دار ہو، کیا اس نے یہی محبت کے دعوے کسی اور سے نہیں کیے ہوں گے؟ جو شخص آپ کے حسن کی تعریف کرتا ہو، کیا وہ کسی اور کے حسن کی تعریف نہیں کرتا ہوگا؟ جو شخص آپ سے بغیر چادر کی تصویریں مانگے، کیا صرف اس نے آپ سے ہی بغیر چادر کی تصویریں مانگی ہوں گی؟ جو شخص آج تک صرف یہی کہتا رہا اگلے سال نکاح کروں گا، کیا اس نے یہ نکاح کا دعویٰ صرف آپ سے کیا ہوگا؟ سنو پیاری شہزادی، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، وفادار شخص کبھی بھی چور دروازے سے نہیں آتے، بلکہ وہ سامنے والے دروازے سے آتے ہیں، نکاح کرتے ہیں اور آپ کو اپنی عزت بنا کر لے جاتے ہیں۔ سنو، اگر وہ حسین تارا جس کی تمہیں چاہ ہے وہ تمہیں نہیں مل سکتا، تو کیا پتہ تمہارے رب نے تمہیں وہ اکلوتا چاند دینا ہو جسے لوگ دور سے محض دیکھا کرتے ہیں، اور اگر تمہارے حصے میں وہ اکلوتا چاند بھی نہ آئے تو کون جانتا ہے کہ پورا آسمان تمہارا مقدر ہو۔ بس تم اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اللہ جب ہمیں کچھ لوگوں سے دور کر دیتا ہے تو وہ ہمیں کوئی سزا نہیں دے رہا ہوتا، بلکہ ہمیں بچاتا ہے۔ کچھ دروازے اور کچھ راستے ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتے، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن کچھ وقت کے بعد ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، تب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں وقت پہ بچا لیا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کچھ تمہاری زندگی میں ہو رہا ہے، تم اس کے پیچھے چھپی مصلحت کو کبھی نہیں سمجھ سکتے، اس لیے خاموشی سے صبر سے کام لے کر چلتے رہیں تاکہ آپ کو اللہ کی طرف سے بہترین اجر ملے۔ ایک حجابی لڑکی تو ملکہ ہوتی ہے جو اپنے رب کے حکم کو تاج کی طرح اپنے سر پر سجاتی ہے۔ بھلا کوئی ملکہ بھی اپنا تاج اتارتی ہے؟ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیا کریں،
اور اللہ پر توکل رکھیے اور اللہ کافی کارساز ہے۔ جو اپنے معاملات اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ رب العالمین دو جہان میں اپنی رحمت کا سایہ عطا کرنا، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔